ویلکم بیک. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں اور صدقے کی بات بھی ہو چکی اور اسٹون کی بات بھی ہو چکی, نمبرز کی بات بھی ہو چکی, لباس کی بھی بات ہم نے کی کہ کالے رنگ کا لباس اور بلو کلر یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. خواتین جو ہے وہ ملے جلے رنگوں کے ساتھ کالا رنگ, ملٹی شیڈ جو رنگ ہوتا ہے اس میں خواتین بہت اچھی لگتی ہیں, یا مجھے لگتی ہیں اچھی, یہ ضروری نہیں کہ آپ کو بھی لگے. تو ملٹی شیڈ رنگ جو ہوتا ہے خواتین کے لیے اچھا ہوتا ہے. اس میں بلیک کلر کیپریکون, اگر آپ کا کیپریکون سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو جو ہے اس میں بلیک رنگ کو زیادہ مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی بھی رنگ آپ ملٹی شیڈ استعمال کرتی ہیں اس میں بلیک رنگ ہو یا بلو رنگ ہو. تو بلیک سے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے رنگ نکھر کے سامنے آ جاتے ہیں. وہ زمین اگر بلیک رنگ کی اور اس پہ پرنٹ اگر کوئی ملٹی شیڈ کلر کا ہے تو بہت خوبصورت لگتا ہے. لباس کے پہننے سے شخصیت کے اندر چار چاند, پھر چار چاند کا ذکر آ گیا, چار چاند لگ جاتے ہیں. اب چاند تو پتہ نہیں کتنے ہیں لیکن چار چاند لگتے ہیں. یہ اردو کا ایک محاورہ ہے کہ جی چار چاند لگا دیے, تو ہم بھی چار ہی رکھیں گے. تو چار چاند لگ جاتے ہیں آپ کی شخصیت میں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی تقریب میں آپ کوئی ایسا لباس پہن کے چلے گئے جو آپ کے برج اور سیارے کے مطابق ہے, آپ کا لکی رنگ ہے وہ, تو لوگ آپ سے کہتے ہیں جی جناب آج آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں, جبکہ شکل مبارک تو آپ کی وہی ہوتی ہے. لباس کی جو چینجنگ ہے اس سے شخصیت کے اندر جو ہے نکھار آ جاتا ہے, اور وہ جو نکھار ہے وہ آپ کی شخصیت میں وہی چار چاند لگا دیتا ہے. اب وہ 8 لگا دے 12 لگا دے, چاند تو بات دوسری ہے, لیکن 4 ضرور رکھتے ہیں اردو کے محاورے کے مطابق. پھر لوگ آپ کے قریب آتے ہیں, آپ سے بات چیت کرتے ہیں اور آپ کی ایک شخصیت ان سب خواتین و حضرات میں مقبول ہو جاتی ہے. تو یہ لباس کا بڑا اثر ہے. اور لباس جو ہے اگر آپ رنگوں کے مطابق اپنے برجوں کے رنگوں کے مطابق پہنیں گے اور دنوں کے مطابق پہنیں گے, اس کو تو میں نے آزمایا, تو آپ یقین کریں جس طرح میں اب یہ ہفتے کے دن کا پروگرام کر رہا ہوں کہ پروگرام تو ایک دن پہلے ہمارا آپ سے ہوتا ہے لیکن بات ہفتے کی ہو رہی, تو ہفتے کے دن بلیک کلر کا استعمال جس طرح میں نے بھی کیا اس طرح آپ بھی کریں. اچھا جی, اب لوگوں نے دلچسپی جو ہے فٹ بال میں لی ہے اور مجبور کر رہے ہیں ہمیں کہ جی آپ کو بتانا ہے کہ کون کون سے جو ہے ملک جیت رہے ہیں, اس کے اندر کون سی ٹیم جیت رہی ہے. تو ہم آپ کے لیے پورا بایو ڈیٹا بنا کے لاتے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ 23 تاریخ کا جو میچ ہوگا اس میں بیلجیم اور ٹونیشیا کا جو میچ ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ بیلجیم جو ہے وہ ونر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے علم العداد کے مطابق. اور جو ساؤتھ کوریا اور میکسیکو کا جو میچ ہے دوسرا, اس میں جو ہے میرے حساب سے ساؤتھ کوریا جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تیسرا جو میچ ہے اس میں جرمن اور سویڈن کا ہے, تو اس میں جرمن کے ستارے اونچے ہیں, اس طرح جرمن کو کامیابی مل سکتی ہے. اور پھر جو چوتھا میچ ہے اس میں انگلینڈ اور پاناما ہے, تو بڑا ٹف میچ ہونا چاہیے یہ. اس میں پاناما جو ہے وہ اونچا, اس کے ستارے دن اور تاریخ کے حساب سے اونچے نظر آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ پاناما کا جو ہے وہ جیت ملنی چاہیے. اب یہ ایک نظریہ ہے, ایک حساب ہے, ایک میتھمیٹکس ہے, باقی تو غیب کا حل جاننے والی ذات جو اللہ پاک کی ہے. لیکن دنیا میں اللہ نے غیب رکھا ہے کہ جتنا غیب جس کو دیا گیا وہ اتنا جانتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غیب کی خبریں دیتے تھے آپ کو, لیکن وہ تو بہت دور کی بات ہوگی نا, اب ہم بھی نبی اللہ کے. لیکن کچھ لوگ اس دور میں ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کو خبر سنا دیتے ہیں کہ جی ایسا ہے, اور وہ ویسا ہی ہوتا ہے. کوئی وہ ہمزاد سے کرتا ہے, کوئی جناتوں سے کرتا ہے, کوئی حضرات سے کرتا ہے. یہ بھی ایک قسم کا غیب ہے. اور دستے غیب جو ہے, یعنی کہ دستے غیب کسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ جیب سے کوئی چیز نکال کے لوگوں کو دینا شروع کر دیں, اس کو کہتے ہیں دستے غیب. یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ایک انعام ہے. کچھ آیاتوں کے پڑھنے سے یہ فضیلت بھی انسانوں کو حاصل ہو جاتی ہے. اور آپ نے ایسے دنیا میں لوگ دیکھے ہوں گے, تو ہمارے پاکستان میں ایک جگہ ہے حیدرآباد سے پہلے, کوٹری شہر ہے, اس میں صلاح الدین بابا کا مزار ہے. بڑے مشہور ہیں وہ اس معاملے میں کہ وہ ان کی جیب میں کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ نوٹ بانٹنا شروع کرتے. مزار سے آ جاؤ. اچھا, حیدرآباد سے پہلے تو ہمارے یہاں جو ہے وہ پاکستان میں حیدرآباد شہر سے پہلے کوٹری, یعنی کراچی سے جاتے وقت کوٹری شہر پڑتا ہے. کوٹری شہر کے اندر صلاح الدین بابا کا مزار ہے. تو ان کا وصال ہو چکا ہے 1963 کے اندر, اور ان کا عرس منایا جاتا ہے سفر کی 18 تاریخ سے 20 تاریخ کو. ان کے پاس جو تھا وہ دستے غیب تھا, اور وہ دستے غیب کیسا تھا کہ وہ پیسے بانٹتے رہتے تھے. دنیا جانتی ہے ان کو, بہت دور کی بات نہیں ہے. 1963 کے لوگ زندہ ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے جیب سے وہ بس نوٹ نکال کے ریزگاری نکال کے لوگوں کو بانٹتے تھے. تو یہ دستے غیب ہے. دوسرا دستے غیب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں, کوئی کام آپ نہیں کر رہے, لیکن آپ کی ساری ضرورت اللہ پاک
کہیں نہ کہیں سے پوری کرتا ہے۔ اس کی بھی مثال جو ہے ایک دستہ غیب کی بھی ہے کہ ایک آدمی بے روزگار ہے لیکن اس کی تمام چیزیں اس کے رشتہ دار پورا کر رہے ہیں، اور وہ کسی سے کوئی اپنی ضرورتوں کا اظہار اس طرح نہیں کر رہا ہے کہ بھیک مانگنے والی پوزیشن ہو، لیکن اللہ پاک اس کی جو ہے مدد کہیں اور سے کروا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بھی ایک دستہ غیب حاصل ہو گیا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان کو محنت چھوڑ دینی چاہیے۔ اب آپ کو جب مدد اللہ کی آ رہی ہوتی ہے تو وہ ایک ٹائم کے لیے ہوتی ہے کہ جو آپ کا وقت گزر جائے۔ تو اسپیشل میں اس پروگرام کے حوالے سے یہ بات کہوں گا کہ لوگ عملیات میں وظیفوں میں چلے جاتے ہیں، سیدھی بات یہ کہ اللہ کی عبادت کریں جس طرح کے اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ اور یا وہاب یہ اللہ کا ایک پیارا سا نام جس کے معنی ہیں بلا عوض دینے والا۔ یا وہابوں کے معنی جو ہیں وہ بلا عوض، یعنی کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے پھر بھی آپ کو جو اللہ پاک ساری ضرورتیں آپ کی کرنسی اور باقی دیگر ضرورت بھی پورا کر رہا ہے۔ تو یا وہابوں کے یعنی وہاب کے جو عدد بنتے ہیں وہ علم العداد میں جو ہم جس طرح نکالتے ہیں تو 14 بنتے ہیں، 14 عدد صرف۔ تو اس کو جو ہے 14 مرتبہ نہیں بلکہ آپ اس کو، کیونکہ اس کا ٹوٹل 14 کو آپ جمع کریں گے تو 5 بن جائے گا، تو 104 مرتبہ آپ یا وہابوں پڑھ کے اپنی دعا مانگیے تو انشاءاللہ وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ یا وہابوں کے معنی ہوتے ہیں کہ بلا عوض عطا کرنے والا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی وہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت پیارا نام ہے۔ اس کی پڑھنے کی کچھ طریقہ کار ہے، جو آپ وضو کریں، 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں، پھر اول آخر 11 بار درود شریف پڑھیں اور پھر ہاتھ پھیلا کے یا وہابو یا وہابو یا وہابو آپ اس کو 104 مرتبہ پڑھ لیں تو یقیناً اس کا عدد 5 بن جائے گا۔ عدد سے تو میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں، لیکن سننے اور جاننے والی اور دیکھنے والی ذات جو ہے وہ اللہ پاک کی ہے، تو اللہ پاک آپ کو نواز دے گا اس کے اندر۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں اس لیے آپ سے کرتا ہوں کہ کچھ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں وہ ہمیں کال نہیں کر سکتے، اس پروگرام میں نہیں لگتی بعض اوقات کال، تو وہ ان کے دل کے جو سوالات ہوتے اس پروگرام میں بتا دیتا ہوں کہ بہت سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے دلوں میں کچھ سوالات ابھر رہے ہوں گے، تو یہاں ایک اینڈ ہو جاتا ہے ان باتوں پہ کہ جس طرح میں نے یا فتح و یا رضا کو بتایا، قرآنی آیت بھی بتائی سورۃ طلاق کی آپ کو، اور پھر میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا، ویسے تو چھوٹا ہے لیکن یہ بہت بڑا نام ہے، اللہ پاک کا نام ہے یا وہابو۔ اور ہر دعا کے بعد اگر آپ یہ دعا کے ساتھ یعنی دعا کرنے کے بعد آخر میں 7 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھ لیں گے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، قبول ہوگی۔ تو یہ سب اسٹارز کے لیے، خالی کیپریکون یا ایکویرس والوں کے لیے نہیں ہے، یہ جنرلی ایک بات ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ لیکن اللہ پاک کے بہت سارے نام ہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین، جو پڑھے گا تو وہ اللہ کے تمام ناموں کے پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، یہ 99 نام تو مشہور ہیں، باقی دوسری زبانوں میں بھی، دوسری کتابوں میں، صحیفوں میں بہت سارے اللہ پاک کے نام ہیں۔ اس کا تذکرہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے، لیکن اب چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے تو آپ سے اجازت بھی لینی ہے اور پھر کل حاضر بھی ہونا ہے۔ تو یقیناً اسی چھوٹی سی بات کے ساتھ کہ آپ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی یاد رکھیں، اسی بات کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرتے ہوئے ابو بکر جوہری آپ سے اجازت چاہے گا۔ فی امان اللہ۔